اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں، کروڑوں دعاؤں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ آپ کا آج کا اور ہر آنے والا دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا نگہباں ہوں، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، میرا آج کا ٹاپک ایک ایسی عظیم ہستی پہ ہے جسے کہتے ہیں ماں۔ اس لیے میری آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو درمیان میں سکپ نہ کیجیے اور ماں کے اس ٹاپک پر مہربانی کر کے میرا یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیے۔ اور اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ معزز ناظرین اور سامعین، یہ کتاب میری والدہ محترمہ کے نام۔ تو آئیے سنیے۔ مشکل وقت میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب میری والدہ محترمہ کے نام۔ تو آئیے سنیے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے تلے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، میں علی ویر سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو اور تم اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا شو کرتے ہو، لیکن آج بھی تمہیں معلوم نہیں کہ والدین کا زندگی میں کیا مقام ہوتا ہے، اور والدین کا احترام اور قدر و منزلت کیا ہے۔ تم ان چیزوں سے بالکل بے آشنا ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا کیا ہے، اور اسپیشل ماں کا دل کیا ہوتا ہے۔ تو علی ویر، غور سے سنو۔ ماں اور باپ انسان کی دو آنکھیں ہیں۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمہاری ایک آنکھ ذرا کھلی ہے کہ تم اپنے والد محترم کو اپنے گھر لے آئے ہو، الحمدللہ، لیکن تمہاری دوسری آنکھ ابھی تک بالکل بند ہے، یعنی تمہاری والدہ محترمہ والی آنکھ۔ اور والدہ جیسی عظیم ہستی کی عظمت کا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں۔ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ماں کا دل کیا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں ماں کا احساس بالکل مر چکا ہے۔ علی ویر، جب تم باپ اور تمہاری بیوی حمیرہ ماں بنے گی تو تب تمہیں احساس ہوگا کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ علی ویر اور حمیرہ، یاد رکھو، وہ دن دور نہیں جب تمہاری اولاد تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھا سبق دے گی۔ انسان رات کو جب سو جاتا ہے تو آپ نے رات میں ٹک ٹک کی آواز سنی ہوگی، جب اتنی خاموشی ہوتی ہے لیکن وقت اور وقت کی سوئی بہت تیزی سے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں رات کے وقت جب آپ کی والدہ کی آنکھ کھلتی ہوگی تو وہ سوچتی ہوگی کہ پتہ نہیں میرا پتر علی ویر کہاں ہے، جس نے اپنے گرد اتنا ہجوم اکٹھا کر لیا ہے لیکن اسے ماں کی ذرا بھی یاد نہیں۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہوں گے اور وہ کہتی ہوگی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں کیا کروں۔ کہتے ہیں
کہ وقت سے وقت کی کیا شکایت کریں، وقت ہی نہ رہا، وقت کی بات ہے۔ معزز ناظرین، جس پر علی ویر کی والدہ اپنے آپ سے کہتی ہوں گی کہ کنوں حال سناواں دل دا، کوئی مہر مراد نہ ملتا، کیونکہ جب اپنے گھر کا پیسہ ہی کھوٹا نکلا تو میں کس کو بتاؤں۔ ناظرین، ادھر علی ویر یوٹیوب کے نشے اور دولت میں اتنا گم ہو چکا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کو اتنی بڑی پوسٹوں پہ فائز ہیں۔ ادھر علی ویر گول میز کانفرنس کا سربراہ، ادھر اس کی بیوی حمیرہ عورتوں کی پریزیڈنٹ۔ حمیرہ اتنی شاطر اور ہوشیار عورت ہے کہ اس نے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کر لیا ہے، ماں، باپ، بہن، بہنوئی، بھائی، بھابھی اور ایرا وغیرہ سارے ویروں کا ٹبر، اور ادھر علی ویر کی ماں کو اس کے بیٹے سے دور کر دیا۔ تو یہ ہے علی ویر کی اوقات کہ یہ بیوی کا غلام اور سسرال میں یہ اس طرح گھوم رہا ہے جیسے ایک شادی کے گھر میں نین گھوم رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ اور ایسے مقدس رشتوں کو چھوڑ کر اس طرح اپنے سسرال میں جاتے ہیں، ان کو اسی طرح بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں کہ وہ جوتیاں کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں اسی تو بڑے خوش ہیں۔ یہ ہے یوٹیوب اور دولت کا نشہ۔ انسان کے اندر پیسہ کچھ نہیں تو پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ یہاں ناظرین اور سامعین اور ہم سب علی ویر اور حمیرہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکو اور سنو۔ تمہارا کانشیسنس، جسے ضمیر کی آواز کہتے ہیں، وہ ملامت کرتا ہے کہ تم کتنے بے غیرت اور بے شرم ہو۔ علی ویر، حمیرہ تو بہو تھی، تم تو اپنی ماں کے بیٹے ہو۔ معزز ناظرین اور سامعین، آپ اور ہم سب علی ویر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ علی ویر، ہمیں بتاؤ کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ ہندو، سکھ، مسلمان، عیسائی، یہودی، کون سا مذہب تمہارا ہے؟ اگر تم مسلمان ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ختم نبوت کے پیروکار ہوتے ہوئے تم امت محمدیہ کے پیروکار ہو تو سنو، تو علی ویر اور حمیرہ، تمہیں دونوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ یہ مکان اور یوٹیوب کے 4 پیسے تم قبر میں نہیں لے کر جاؤ گے۔ یاد رکھو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے مبارکہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر اللہ چاہے تو اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندے خود یہ حقوق معاف نہ کریں۔ ان میں سب سے پہلے پیغمبر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شفاعت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، بیج درود اس محسن پر دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کے سردار۔ تو میرے معزز ناظرین اور سامعین، آئیے اس کے لیے ایک اور قطعہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں۔ تو آئیے سنیے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خالی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدرے مادرے برادرے جان و مال اولاد سے پیارا۔ یہاں معاشرے میں ہر انسان کو اپنا اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے، اور خاص کر اس وقت علی ویر اور اس کی بیوی حمیرہ، جس کے آرڈر سے اس نے اپنی عظیم ہستی ماں کو اپنے دل اور اپنے گھر سے نکالا ہوا ہے۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، یہاں میں آپ کو ایک قرآنی، علمی، معلوماتی اور انبیاء کرام سے ریلیٹڈ ایک واقعہ آپ سب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ تو آئیے سنیے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا، جسے ہم شب معراج کہتے ہیں۔ اس رات شب معراج کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں جس کی دوستی دل میں پکی ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ کلیم کہتے ہیں کلام کرنے والا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب کلیم اللہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا، یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لوہا پکڑتے تھے تو وہ بالکل نرم ہو کر موم بن جاتا تھا، اور وہ اس سے لوہے کا وہ لباس بناتے تھے جو جنگ میں دفاع کے طور پر کام آتا تھا۔ اور پھر فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کا معجزہ تھا، وہ اس طرح کہ ہوا ان کے تابع تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو ہوا ان کے تخت کو اڑا کر اوپر لے جاتی تھی، اور اس طرح جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، جیسے آج کل ہوائی جہاز جن کے ذریعہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں۔ ان کی فاسٹ رفتاری سے ہماری مسافت کم ہو جاتی ہے، ہم جلد پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایروپلین یعنی ہوائی جہاز کا کام دیتا تھا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوا کے ذریعہ اپنے اس تخت کو کنٹرول میں رکھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ہوا ان کے تابع تھی۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، یہاں میں آپ کو ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز سنانے والی ہوں، اور یہ انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے۔ تو آئیے سنیے کہ ایک دفعہ مچھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے علم و حکمت کے بادشاہ، کہ ہوا بہت تیز چلتی ہے اور ہمیں ادھر ادھر اڑا کر لے جاتی ہے، کہ ہمیں اپنی کھانے پینے کی چیزیں بھی اکٹھی کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے آپ ہماری مدد کیجیے اور آپ ہوا سے کہیے کہ ذرا آہستہ چلے۔ یعنی مچھروں نے اپنی یہ کمپلین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کی عدالت میں پیش کر دی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملزم کو بھی بلاؤ اور مجرم کو بھی بلاؤ تو ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کے حکم کے مطابق
مجرم کو بھی بلایا اور ملزم کو بھی بلایا، اور جب ملزم یعنی ہوا آئی تو مچھر پھر اڑ گئے۔ اس لیے فیصلہ مچھروں کے حق میں ہوا، کیونکہ ہوا اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھاتی تھی اور جہاں کہتے تھے چلے جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے شب معراج کے موقع پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ سے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے اٹھ جا تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور عرض کیا، یا اللہ، مجھے کیا عطا کیا؟ یعنی مجھے آپ نے کیا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اور عرض کیا، یا اللہ، وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، وہ اس طرح کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کی صورت میں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ یعنی ان کی زندگی ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح اور روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس لیے ان کی سنت اور حدیث کے مطابق اس کے پیچھے پیچھے چلو، چاہے مشرق میں رہو یا چاہے مغرب میں رہو، یعنی بے شک لندن میں یا نیو یارک میں، یعنی دنیا میں کسی بھی سمت میں رہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بغاوت ہو گئی، آپ نے ان کی سنت اور حدیث پر عمل نہ کیا، تو کیا مکہ معظمہ اور کیا مدینہ منورہ میں بھی رہ کر آپ اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خالی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدرے مادرے برادرے جانو و اولاد سے پیارا۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، میں اسی لیے علی ویر اور حمیرہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ ماں جیسی عظیم ہستی کو پہچانو، اس کے حقوق اور اس کے احترام کو پہچانو اور سنو کہ ماں کیا ہے۔ کہ مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ دنیا اگر پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے، دنیا اگر آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے۔ معزز ناظرین، یہاں علی ویر اور اس کی بیوی حمیرہ دونوں میاں بیوی خدا تعالیٰ کی دونوں نعمتوں سے محروم ہیں۔ وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، ماں کی خوشبو اور ماں کی بینائی۔ ناظرین، علی ویر کے یوٹیوب پر چینل کوکنگ کی بنیاد اس کی والدہ محترمہ، اس کی ماں اور اس کی بہن نے رکھی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ اس مقام پر ہے۔ تو سنیے، کہتے ہیں، یہ کامیابیاں، عزت اور نام ماں سے ہے۔ خدا نے جو بھی دیا ہے یہ مقام ماں سے ہے۔ علی ویر اور حمیرہ، خدا سے ڈرو، جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے۔ اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت اور اوقات کو پہچانو۔
یہ وہ رشتے ہیں جو کسی دولت اور پیسے سے نہیں خریدے جا سکتے۔ کہتے ہیں کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر اکٹھے بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ۔ حمیرہ، آپ نے تو اپنے خاندان کا ایک ایک فرد، ماں باپ بہن بھائی بھابھی بہنیں سب اکٹھے کر لیے، کیا تمہیں علی ویر کی والدہ کا خیال نہیں آتا؟ تمہیں اس کی ماں کا خیال کیوں آئے گا؟ اور نہ ہی تمہارے خاندان میں کوئی ایسا آدمی ہے یا عورت ہے جو تمہیں اس چیز کی عقل دے کہ تم ایک ماں اور اس کے احترام کو پہچانو۔ لیکن افسوس اس علی ویر پر ہے کہ تم ڈگڈگی بجاتی ہو اور وہ بندر کا ناچ ناچ رہا ہے۔ علی ویر، کہاں ہے تیرا ضمیر؟ کہاں ہے تیرا احساس؟ یہ یوٹیوب کے 2 پیسے؟ خدا کے لیے ہم سب کی دعا ہے کہ یہاں آپ لوگ سنبھل جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی باری تعالیٰ نعوذ باللہ تم لوگوں سے ناراض ہو۔ یہاں پر علی ویر آپ کو سب ناظرین، سامعین اور سب لوگ آپ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ۔ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو اگر گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اس فکرے کا ترجمہ کسی سے کروا لو، ورنہ یہ نہ ہو کہ جب آنکھ کھلے تو تمہیں یاد آئے کہ اب کیا پچھتاتے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ہم سب نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا حق ادا کرتے ہوئے صدقہ جاریہ ادا کر دیا ہے۔ اب آگے علی ویر تمہاری مرضی، کر یا نہ کر۔ میں کہتی ہوں یہاں علی ویر، یو آر فری ناؤ، اٹ از اپ ٹو یو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو۔ ناظرین، کہتے ہیں ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں کے تلے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم سب علی ویر اور حمیرہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک کلیہ ہے کہ کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض نہ بنیں، کیونکہ جب درخت بے فیض ہو جاتے ہیں تو انہیں چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے کہ دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پا سکا ہے صاحب۔ یہی مرکز ہے سکون کا، یہیں سے راحت ملتی ہے۔ آخر میں میرے تمام معزز ناظرین اور سامعین کے لیے، جب تک زندہ رہو تم ماں سے محبت کرنا، بہاریں ڈھونڈیں گی خود پھر راستہ تمہارا۔ دعا ہے میری ماں کی ممتا نصیب ہو سب کو، روشن ہے گھر اس سے ہمارا اور تمہارا۔ میرے سے لوگ پوچھتے ہیں میری سکون کی وجہ کیا ہے، تو میں مسکرا کر کہہ دیتی ہوں کہ میرے والدین کی پرخلوص دعائیں جو انہوں نے میرے حق میں صدقہ جاریہ کی، اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔